اپنے لیے وقت ضرور نکالیں اور سونے سے قبل سارے دن کا جائزہ لیں، اور جب جائزہ لیں گے تو بڑی چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی۔ فرمایا گیا نا، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کیا کرو۔ اپنا حساب جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہے ان کو میری اس بات کی زیادہ سمجھ آئے گی، باقی بھی سمجھ جائیں گے۔ جب آخری دن ہوتا ہے نا عمرے کا یا حج کا، واپسی کا، تو اس وقت کیا مسئلہ بنا ہوتا ہے سب کو کہ وہ کنڈا لے کے نا سارے اپنا سامان تول رہے ہوتے ہیں کہ وہ وزن پورا ہو جائے، ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے۔ حالانکہ وہاں تلنا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی تول کے میاں وزن پورا کر لو، وہاں 3 کلو 4 کلو بڑھ گیا تو وہاں پھر نکال کے کیا کریں گے سامان کا؟ تو وہ پہلے وہاں وزن پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہی یہ حدیث ہے، یہی فرمان ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، وہاں پریشانی نہ ہو، یہی وزن پورا کر کے جاؤ۔ تو یہی اپنے اعمال تولو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر اترو، اور پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی بہت بگاڑ لی، اب زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور اگر میرے اور آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں، قضا نمازیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ حتیٰ کہ یہ جو نمازوں کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں تو جتنی دیر تک قضا پوری نہ ہو جائے اس وقت یہ جو وقت ہے یہ بھی قضا نمازوں میں جو ہے وہ صرف کریں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو 2 سنتیں 2 نفل پڑھنے کی بجائے 4 فرض قضا کے پڑھ لیے جائیں، اور فرصت ہے تو اور زیادہ پڑھ لیے جائیں۔ اسی طرح عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب کے پہلے، مغرب کے بعد مختلف قضا تو کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، سوائے جو ہے وہ 3 اوقات کے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سر پہ ہو، غروب ہو رہا ہو۔ عصر سے مغرب تک جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہے، لیکن قضا اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوں مغرب کے وقت مسجد میں جائیں تو عشاء تک مسجد میں رہیں اور قضا نمازیں پڑھتے رہیں، اپنا کھاتا جو ہے جلدی جلدی برابر کریں تاکہ معاملے اچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مختصر زندگی میں اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے، طاقت ہی نہیں تھی۔ کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے، جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت۔ اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا، وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ، میرا حساب کتاب عیسائی تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ۔ کہنے لگے حضور مسجد نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے۔ فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا۔ یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کہا اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا۔ ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ غیروں کو جو عہدے دے دیے، یرانے سارے غیروں سے روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے، چین ہمارا دوست ہے۔ او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے۔ لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے، ذمی کافر کا ہم، ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے، بدامنی نہ پھیلائے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا۔ فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں؟ حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا، کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے۔ حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے۔ فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔
یہ مزاج یہ نہیں کہ کافر. حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا, جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں, کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے, پر بے ایمانو ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے, تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو. یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو, انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو, انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو, انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں, یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے. ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے ہیں, اتنا تحفظ دیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے مجھے بیسیوں لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں, مجبور ہیں جی, دروازے پہ آ گئے ہیں, ہمارے کام کاج کرتے ہیں. بیسیوں لوگ, عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے, وہ مسائل کا بیان کرنے ایک علیحدہ بات, لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے ہیں. تم کس قدر زیادہ بے ایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ کے, وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی, اس قدر مسلمان تڑپا ہے, لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی. اور یہ ان کے کماش, ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں, بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے. تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے, اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید, میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے, اتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی؟ یاد رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی, جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں, شرم آنی چاہیے.